بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آج علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا دن ہے، تو اسی کے تعلق سے یہ مختصر محفل رکھی گئی ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں قبول فرمائے۔ تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اور رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف سا سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ اور دنیا میں سب سے اعلیٰ، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ حضرات محترم، چند اشعار منقبت کے ہیں، حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ میں سماعت کر لیں۔ جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار نبی، ذوالفقار تو جانتے ہیں نا، حضور کی تلوار کا نام ہے۔ جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار نبی، جس کے پیروں میں شاہوار نبی، جس کے پیروں میں شاہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ ولی، وہ ولی، نعرہ حیدری علی علی، نعرہ حیدری علی علی، نعرہ حیدری علی علی۔ نعرہ کرو آپ لوگ مل کر کے پڑھنا۔ اور جس کے مولا، ارے جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس
کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کنبے سرس میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ ولی نعرہ حیدری یا ولی یا علی، نعرہ حیدری یا ولی یا علی، نعرہ حیدری یا ولی یا علی۔ اور جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا، جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا، جس کو بھی ولایت ملتی ہے وہ علی کے در سے ملتی ہے، بغیر علی کے در کے کسی کو ولایت مل نہیں سکتی۔ بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کی امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی اولیاء کرام ہوئے تو انہیں بھی ولایت ملی ہے، وہ بھی علی کے در سے ملی ہے۔ تو بڑے پیارے انداز میں کہ جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا، جس کو شاہ ولایت کا درجہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مزدہ ملا، ہے نا حضرت وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، تو دسوں میں حضرت علی کا بھی نام ہے، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو کیا ہی پیارے انداز میں کہا ہے نظمی صاحب نے کہ جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مزدہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مزدہ ملا، سید دو جہاں جسے کو رتبہ ملا، سید دو جہاں جسے کو رتبہ ملا، سلسلے سارے جس پر ہوئے منتہی، ہاں وہی وہ علی نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ اور جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، اور یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا۔ وہ ہے خیبر شکل اور شیر خدا، وہ ہے خیبر شکل اور شیر خدا، نام سے جن کے ہر رنگ جو قلت ٹلی، ہاں وہی وہ علی وہ علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ مقتل سماعت کر لیں۔ سیدوں کے وہی جد آلہ بھی ہے، سیدوں کو جتنے بھی سید ہیں تمام ہی کے جد آلہ ہیں آپ، سیدوں کے وہی جد آلہ بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، میرے
درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ فقیروں کی ندا سن کر نگر کانپ جاتا ہے، فقیروں کی ندا سن کر نگر کانپ جاتا ہے، اور ہوا کے زور سے اکثر سمندر کانپ جاتا ہے، ہوا کے زور سے اکثر سمندر کانپ جاتا ہے، اور کسی مظلوم کا آنسو بظاہر بوند بھر پانی، کسی مظلوم کا آنسو بظاہر دیکھنے میں بوند بھر پانی اگر پتھر پہ گر جائے تو پتھر کانپ جاتا ہے، اگر پتھر پر گر جائے پتھر کانپ جاتا ہے۔ اور سنو تعداد کے بل پر ہمیں للکارنے والوں، سنو تعداد کے بل پر ہمیں للکارنے والوں، ہمارے پاؤں کی آہٹ سے لشکر کانپ جاتا ہے، ہمارے پاؤں کی آہٹ سے لشکر کانپ جاتا ہے۔ اور خدا کے نیک بندوں سے محبت سب کو ہوتی ہے، خدا کے نیک بندوں سے محبت سب کو ہوتی ہے، مجاہد کا بدن چھوتے ہی خنجر کانپ جاتا ہے، مجاہد کا بدن چھوتے ہی خنجر کانپ جاتا ہے۔ اور کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رسول کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو دیکھیں یہاں پر ذکر میں بیٹھنا، جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی عطا فرمائے گا۔ دیکھیے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کیا شان ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار شروع سے لے کے اب تک انسان پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ اکثر انسان، بہت سارے انسان ایسے ہوئے جن کے اندر کوئی خوبی نہیں پائی جاتی، اور کچھ انسان ایسے پیدا ہوئے جس کے اندر چند خوبیاں جن کے اندر پائی جاتی تھیں، کسی کے اندر کتنی خوبیاں، کسی کے اندر کتنی خوبیاں۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ شان ہے کہ آپ کو بے شمار، آپ جو ہے آپ کی ذات گرامی بے شمار خوبیوں کے جو ہے جامع ہے، بے شمار خوبیوں کی مالک ہے۔ حضرات محترم، آپ جو ہے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، آپ جو ہے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آپ والد بزرگوار بھی ہیں، آپ جو ہے شجاعت کے شہسوار بھی ہیں، آپ سخاوت کرنے والے بھی ہیں، آپ جو ہے شیر خدا بھی ہیں، آپ حضرات محترم بہت کچھ ہیں۔ لیکن حضرات محترم بہت بڑی شان ہے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ جب پیدا ہوئے، حالانکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی بہت ساری عجیب و غریب چیزیں ایسی ہوئیں جنہیں سن کر کے انسان کا کلیجہ دنگ رہ جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد میں آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، اپنے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ آپ جانتے ہیں اس بات کے لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ کچھ بولے نہ، مطلب روئے نہیں، رو کے نہ دکھائے یا پھر آنکھیں نہ کھولے، تو پھر گھر والے رونے لگتے ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر بچہ روتا کیوں نہیں، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے روتے ہوئے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، اگر بچہ آنکھیں نہ کھولتا ہے تو پھر ماں باپ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہوئے لیکن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، ایک دن ہو گیا آنکھیں نہیں کھولی، دوسرا دن ہوا آنکھیں نہیں کھولی۔ حضرات محترم اس کے بعد حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی کو گود میں لیا تو آنکھیں کھول لی، سبحان اللہ۔ حضور نے گود میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھولی۔ جب جوانی کا عالم ہوا، جب آپ بڑے ہوئے کافی، تو کسی نے پوچھا اے علی، آپ نے بچپنے میں آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھیں؟ آخر آپ نے حضور کی گود میں آنکھیں کیوں کھولی تھیں؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جو ہے اس لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی، میں آنکھیں کھولنے کے بعد جب دنیا میں اس میں آیا تھا میں آنکھ بند ہوا آیا تھا، تو آنکھیں میں جب کھولنا چاہتا تھا، آنکھیں کھولنے کے بعد میں سب سے پہلے جس کو دیکھنا چاہتا تھا وہ مصطفیٰ کی ذات تھی، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں حضور کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، سب سے پہلے میں حضور کو دیکھنا چاہتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ علی کی شان، حضرت علی کا قبول اسلام۔ جب حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہونے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم جاری ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک اترنا شروع ہو گیا، تو حضور علیہ السلام اس وقت جو ہے مسلمان زیادہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس وقت حضرت جو ہے خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی تھی، یعنی حضور کی بیوی جو سب سے پہلے بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایمان لائیں اور حضور علیہ السلام اللہ اکبر ایک ساتھ گھر کے اندر دونوں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کے آگے سر کو جھکائے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ کی عمر تقریباً 8 یا 9 سال کے قریب رہی ہوگی، بچپنے کا عالم تھا۔ آپ نے دیکھا جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے پہلی مرتبہ کوئی چیز دیکھی جاتی ہے بڑی عجیب لگتی ہے، تو حضرت علی نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو نماز کے بعد میں حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو اس وقت نہیں کہا لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، اپنی زبان میں جو بھی کہا ہو، اللہ اکبر، یہ بھائی کہا ہو، جو بھی کہا ہو، تو کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے، آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کہا اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرمان نازل فرمائے ہیں اور اپنے نبی کو حکم دیا ہے وہ دین اسلام کو پھیلائے، اور اللہ کے نزدیک صرف اگر حق دین ہے وہ دین اسلام ہے، اگر سچا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو علی سے کہا، حضور نے کہا آپ کو بھی میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اسلام قبول کر لو، آپ اسلام قبول کر لو۔ اس وقت کیا تھا کہ حضرت علی حضور علیہ السلام کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب حضرت علی پیدا ہوئے تھے، بات بتاؤں، جب حضرت علی پیدا ہوئے تھے تو قریش کے اندر بڑا قحط کا عالم تھا، بچوں کو پالنا بڑا مشکل تھا، تو حضور نے ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو، میں اپنے پاس میں انشاءاللہ اس کی پرورش کروں گا، اس کی پرورش میں کروں گا۔ تو حضرت علی بچپن سے لے کر حضور کے قریب رہے، حضور کے پاس رہے، حضور کا کھانا پینا دیکھا، حضور کا چلنا پھرنا دیکھا، حضور کا بولنا چالنا دیکھا، حضور کا آنا جانا دیکھا، تمام حضور سے سیکھا، اللہ اکبر۔ لیکن جب نماز پڑھتے دیکھا تو تعجب ہوا، حضور نے کہا کہ میں آپ کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو کہا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، میں پہلے مشورہ لوں گا۔ لیکن یاد رکھیں اس وقت حضرت علی کے دل میں اسلام کی محبت راسخ ہو چکی تھی، اس وقت حضرت علی کے دل میں اسلام کی محبت راسخ ہو چکی تھی۔ لیکن حضرات محترم، صبح ہوتی بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں، نعرہ حیدری کی وجہ کیا ہے؟ اور ایک جگہ روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب جو ہے اعلان نبوت فرمایا، جب اعلان نبوت فرمایا ایک پہاڑی پہ چڑھ کر کے، تو کفار قریش سے کہا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے دشمنوں کا، وہ ابھی مکہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو آپ میری بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو سب نے وہ زبان یہ کہا تھا کہ آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بچپن سے لے کر ہم نے اب تک جوانی تک آپ کو دیکھا ہے، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے، آپ کی بات ہم مان لیں گے، مان لیں گے۔ تو پھر ایسا ہے اللہ کو ایک مانو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا نبی مانو، اور جو ہے یہ بت پرستی جو ہے، یہ بت خانے کو چھوڑو، یہ بت پرستی چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرو، اور سچے اسلام کے شہدائی بن جاؤ، سچے جو ہے عاشق جو ہے اسلام سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس وقت تمام کفار کی آنکھوں میں خون اتار آیا، اور اس کے بعد میں تمام لوگوں نے حضور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور سارے لوگ پلٹنے لگے۔ لیکن اس وقت حضرت علی وہاں پر حاضر تھے، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ،
حضور نے کہا نا کہ میرے ساتھ میں کون مدد کرے گا، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی نے اسلام اس وقت قبول نہیں کیا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کا جو نعرہ سب سے پہلے لگایا ہے وہ حضرت علی نے لگایا ہے۔ حضور سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ میں رہنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر اس کے بعد میں حضور نے کہا یا علی، تو گویا کہ یا علی نعرہ حیدری جو سب سے پہلے لگایا وہ حضور نے لگایا، وہ حضور نے لگایا۔ یا رسول اللہ کا نعرہ حضرت علی نے لگایا۔ اللہ اکبر۔ جو کہتے ہیں کہ نعرہ حیدری کیوں لگاتے، نعرہ رسالت کیوں لگاتے، وہ ذرا غور تو کریں کہ علی نے یہ نعرہ لگایا ہے، نبی نے وہ نعرہ لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت علی کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ فاتح خیبر بھی ہیں، آپ فاتح خیبر بھی ہیں۔ خیبر کا قلعہ آپ ہی کے ذریعے فتح کیا گیا، بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ کافی آپ نے محنت کی، مشقت اٹھائی، لیکن کیونکہ قسمت میں جس کی لکھا تھا، قسمت میں تو حضرت علی کے ہی لکھا تھا۔ یہ یہاں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں لکھی ہوئی بات ہو رہی ہے کہ لکھا ہوا کس کی قسمت میں تھا۔ صدیق اکبر نے کافی محنت کی لیکن نہیں ہوا، پھر حضور نے حضرت عمر فاروق اعظم کو بھیجا، لیکن کافی محنت ہوئی لیکن نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد میں شام کو حضور نے کہا، حضور نے فرمایا کہ آج میں صبح کو انشاءاللہ میں اس انسان کے، اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ خیبر کا قلعہ جس کے ہاتھ فتح ہوگا، خیبر جو ہے قلعہ فتح ہوگا۔ تمام صحابہ یہ سوچ بچار میں تھے کہ آخر وہ کون ہے، آخر وہ کون ہے، آخر وہ کون ہے۔ راتوں کو صحابہ کرام کروٹیں بدلتے رہے، سوچ بچار میں پڑے رہے کہ آخر وہ کون شخصیت ہے جن کو حضور جو ہے جھنڈا عطا فرمائیں گے خیبر کا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، علی کہاں ہے۔ کہا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ علی ابھی آرام کر رہے ہیں، علی کی آنکھوں میں ابھی آشو بچشم ہے، یعنی آنکھیں دکھ رہی ہیں حضرت علی کی ابھی۔ تو کہا نہیں، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، کہا علی یہ جھنڈا لو، اور آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے کیا کیا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، سبحان اللہ، لعاب دہن لیا اور حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں حضرت علی کی آنکھیں پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی، سبحان اللہ، پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی اور آنکھوں سے صاف نظر آنے لگا۔ حضور کا تھوک مبارک، حضور کا لعاب دہن ایک تھوک ہے، لیکن اس کے بہت سارے کام ہیں۔ اگر یہی تھوک پانی میں پڑ جائے تو کڑوا پانی شیریں میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر یہی تھوک جابر کی ہنڈیا میں پڑ جائے، حضرت جابر کی ہنڈیا میں پڑ جائے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر وہی تھوک جلال میں آنے کے بعد کفار پر پڑ جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر یہی تھوک حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگ جائے، جو گلہ باہر نکل گیا تھا، حضرت قتادہ کے ایک جنگ میں آنکھ کا گلہ ہی باہر نکل گیا، آنکھ کا گلہ ڈھیلا ہاتھ میں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ باہر نکل آئی۔ تو حضور نے وہ گلہ لیا اور آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ کا وہ ڈھیلا وہیں کے وہیں رکھ دیا آنکھ کے حلقے میں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ جس کو نکلی تھی وہ پہلے دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی، سبحان اللہ۔ یعنی حضور کا ایک لعاب دہن کام کتنے کر رہا ہے۔ اگر وہی آٹے میں پڑ جائے تو برکت کر دیتا ہے، پانی میں پڑ جائے شیریں ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت صدیق اکبر کے اگر ایڑی میں لگ جائے تو سانپ کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ ایک تھوک ہے، ایک لعاب ہے، کام کتنے، سبحان اللہ، کتنے کام ایک لعاب دہن کے، جب حضور کے تھوک کے اتنے کام ہیں، اللہ اکبر، تو حضور کے پھر اور اعضاء کی کتنی شان ہوگی، حضور کی زبان کی شان کیا ہوگی، حضور کے ہاتھوں کی شان کیا ہوگی، اللہ اکبر، کیا بیان ہو سکتا ہے۔ تو فاتح خیبر بھی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں اور ہونے کے بعد میں جھنڈا لیا اور چلے خیبر کی طرف، اللہ اکبر۔ اس وقت خیبر کے قلعے کے پاس میں کھڑے ہوئے تھے، ایک یہودی تھا، وہ قلعے کے اوپر دیوار پہ تھا، اس سے کچھ گفتگو ہوئی، ہونے کے بعد میں اس نے، یہودی نے کہا کہ آپ کون ہیں، کہا میں علی ہوں، علی، کہا علی ہوں آپ، اور بہت ساری باتیں ہوئیں، اور اس نے کہا یہودی نے اب قلعہ فتح ہو جائے گا،
یہودی نے کہا اب قلعہ فتح ہو جائے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ ہی کے بارے میں سب کچھ جو ہے پچھلی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا. آپ ہی کی کتاب میں توریت میں سب کچھ لکھا ہوا, اب قلعہ فتح ہو جائے گا. اور پھر ایسی شجاعت دکھائی آپ نے, بہرحال قلعہ فتح ہو گیا. حضرت علی کے مقدر میں تھا وہ قلعہ. فاتح خیبر حضرت علی, اللہ اکبر. حضرات محترم, علی کی شجاعت کیا شجاعت ہے, علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی کیا شان ہے. حضرات محترم, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ علی جو حضور کے بستر پہ بھی آرام کیا ہے. حضرت علی نے حضور کے بستر پر بھی آپ نے آرام کیا ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کی رات, جب مکہ والوں نے کافی ستایا, کافی جو ہے آپ کے لیے پلان بنائے گئے, جو ہے آپ کے منصوبے بنائے گئے شہید کرنے کے, قتل کرنے کے, لیکن حضور نے ہجرت نہیں کی. جب اللہ کا حکم ہوا کہ محبوب اب ہجرت کیجئے, مدینہ کے لیے ہجرت کیجئے, اب جب حضور نے ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت علی کو اپنے بستر پہ سونے کے لیے کہا. حضرت علی کو سونے کے لیے کہا بستر کو, علی آج رات میرے بستر پر آرام کرنا, اور صبح کو جتنی کفار کی امانتیں وہ امانتیں دے کر کے پھر مدینہ واپس آنا. یعنی کفار کو اتنا اعتماد تھا حضور پر, اتنا ایمان تھا ان کا کہ امانتیں جو بھی رکھنا ہو, پیسہ ٹکا اشرفی وغیرہ, وہ سب حضور کے پاس میں رکھتے تھے وہ لوگ. کیونکہ اگر مکہ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی سچا ہے تو وہ سب سے زیادہ سچا محمد عربی ہے. یہ کفار کا اعتماد تھا, کفار کا یقین تھا, تو اپنی اپنی امانتیں حضور کے پاس میں رکھتے تھے وہ, اور امانتیں کافی تھی. تو حضرت علی سے کہا علی آج میرے بستر پر تم آرام کرنا, میرے بستر پر تم آرام کرنا, اور صبح کو جو ہے امانتیں سارے لوگوں کی دے کر کے مدینہ واپس آ جانا. اللہ اکبر. حضرات محترم, یہ علی کی شان. اور دیکھیے بستر پر سوئے حضرت علی حضور کے. اب وہ بستر کیسا تھا, وہ قتل گاہ تھی, قتل گاہ, وہ قتل کی جگہ تھی, وہ اللہ اکبر ایک اللہ اکبر بظاہر موت کی جگہ تھی. بستر پر سونا معمولی بات تھی. اس بستر پر حضور تشریف جو ہے آرام فرما ہوتے تھے, اور کفار کا پورا منصوبہ تھا کہ حضور جب آرام کریں تو چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا جائے اور آپ کو شہید کر دیا جائے. اللہ اکبر. جب حضرت علی لیٹے تو حضرت علی گھبرائے نہیں, ڈرے نہیں, بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ میں لیٹے. بلکہ حضرت علی فرمانے لگے کہ جتنی سکون اطمینان کے ساتھ مجھے اس دن نیند آئی, اس سے علاوہ کبھی اتنی سکون کی نیند نہیں آئی. کہ آخر کیا وجہ تھی؟ آخر اس رات تو نیند نہیں آنی چاہیے تھی, کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ کفار میری جان پر ابتل بنے, وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں. علی آپ سونا میرے بستر پر. اگر کوئی کمزور ایمان والا ہو تو ڈرتا ہو, بستر پہ بھی نہیں سوتا وہ, لیکن یہ حضرت علی تھے, ایمان تھا کہ حضور نے کہا ہے. حضور نے کہا, کیا کہا حضور نے کہا ہے کہ امانتیں مکہ والوں کی دے کر کے میرے پاس مدینے میں چلے آنا. جب حضور نے کہا ہے کہ چلے آنا تو بظاہر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے. حضرت علی کا یہ ایمان تھا, کیونکہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے, گر سکتا ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں, زمین پھٹ سکتی ہے, لیکن حضور نے جو فرما دیا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب حضور نے کہہ دیا کہ علی صبح کو چلے آنا, صبح کو چلے آنا, تو پتہ چلا کہ حضرت علی باحیات رہیں گے, صبح تک باحیات رہیں گے. اللہ اکبر. حضرت محترم, یہ حضرت علی کا ایمان ہے, حضرت علی کی جو شجاعت. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جو ہے ایک میت میں شریک ہوئے. آپ میت میں شریک ہوئے اور اہل خانہ کے ساتھ میں گئے میت کے لیے, مردے کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد میں جو میت کے وارث تھے, گھر والے تھے, وہ زارو قطار رونے لگے, زارو قطار آنسو بہا رہے تھے, رو رہے تھے. حضرت علی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ مردے پر رو رہے ہو, مردے کے جانے پر. اگر جو مردے پر, جو میت پر جو احوال گزرے ہیں, جو احوال گزرے ہیں, اگر وہ تمہیں پتہ چل جائے تو تم اس مردے کے لیے رونا چھوڑ دو, خود کے لیے رونا شروع کر دو, اپنی فکر میں رونا شروع کر دو. اللہ اکبر. یہ جملہ کتنا اگر اس پر انسان غور کرے تو اپنی زندگی سنوار سکتا ہے, زندگی اپنی بدل سکتا ہے انسان اللہ کے کرم سے, حضور کی عنایت سے اگر غور و فکر کرے. حضرت علی نے کتنا بڑا جملہ کہا کہ اگر اس کے بارے میں تم حقیقت جان لو نا جو اس پر گزر رہی ہے, تو تم اس پر نہ رو, اپنے اوپر رو. اور سنو, پھر حضرت علی نے خطاب کیا, ایک خطبہ دیا, کہا کہ سنو
موت تمہارے دروازے پر چکر لگاتی رہے گی، تمہارے دروازے پر موت چکر لگاتی رہے گی جب تک کہ تم میں سے ایک بھی باقی رہے گا۔ ایک ایک کر کے تمہیں سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ تمہیں جانے سے پہلے تیاری کر لو، جانے سے پہلے وہاں کے لیے کچھ ذخیرہ کر لو، کچھ تیاری کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی کے جو ہے اتنے ایک ڈراؤنے، ایک اللہ کے ڈر کے بارے میں حضرت علی نے بہترین خطبہ دیا اس جگہ پر کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو اور نیکیاں کرتے رہو، پھر کہو کہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت علی نے فرمایا کہ 3 کام بہت مشکل ہیں، 3 کام بہت مشکل ہے۔ حضرت علی کے فرمان بہت زیادہ فرمان ہے ویسے تو، لیکن میں چندی بیان کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 3 کام بہت مشکل ہیں۔ اپنی جان کا حق ادا کرنا، پہلی بات کہ اپنی جان کا حق ادا کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، ہر حال میں۔ ایسا ہے نا سے خوب سارا مال و دولت آتا رہے، پیسے کمتے رہے، کاموں کا چلتا رہے، کیسے ہو کہ اللہ کا شکر بڑھیا چل رہا ہے معاملہ۔ جب تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے، پریشانی آ جائے، بھائی کیسے ہو، ارے یار کام ڈپ ہو گیا، بالکل معاملہ بیکار ہے۔ یہ آج کا ماحول ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا ہر حال میں یہ بہت مشکل ہے، مشکل بھی ہے اور بہت بڑی نیکی بھی ہے کرنا یہ ہر حال میں۔ کہتے ہیں نا الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں رکھے مولا تعالیٰ تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے۔ تو اللہ حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا کام ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا، ہر حال میں کوئی سا بھی حال ہو۔ کاروبار چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے ہی تمہیں عطا فرمائے گا۔ مال آنے پر شکر ہوتا ہے۔ اچھا سب سے زیادہ کامیاب انسان کون ہے؟ تیسری چیز بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں۔ سب سے زیادہ کامیاب انسان، ایک مرتبہ حضور نے کہا سب سے زیادہ کامیاب انسان اور مالدار انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ امیر۔ تو کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جس کے پاس میں بہت ساری اشرفیاں ہوں، درہم و دینار اور روپیہ پیسہ ہو، بہت زیادہ مال و دولت ہو، وہ سب سے زیادہ مالدار ہے وہ۔ تو حضور نے کہا نہیں، وہ سب سے زیادہ مالدار نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مالدار وہ انسان ہے جس کے نیکیاں زیادہ ہوں، جس کے اچھے اعمال ہوں، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب سب سے زیادہ کون ہے؟ تو کہا کہ جس کے پاس میں مال نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ غریب ہے، مفلس ہے سب سے زیادہ ہے۔ حضور نے کہا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو میدان محشر میں آئے اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں، نیکیاں کم ہوں، وہ سب سے بڑا مفلس اور غریب ہے۔ لیکن ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، ہم جو ہے مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ نہیں مال و دولت بہرحال کمانا اچھی بات ہے، خوب کماؤ۔ حضرت علی نے بھی مال و دولت کمائی، کیسے کمائی؟ باغ میں پانی دے کر کمائی، پودوں کو محنت سے کمائی، ٹھیک ہے نا، حرام کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ تھا۔ تو دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ 3 چیزیں جو ہے بہت مشکل ہیں۔ پہلی جو ہے اپنی جان کا حق ادا کرنا، دوسری ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، اور تیسری کہا کہ حاجت مند مسلمانوں کی بھلائیوں کے لیے جو ہے مالی تعاون کرنا۔ یعنی جو مسلمان حاجت مند ہیں، جو ضروریات ان میں سے ہیں، جن کے لیے کوئی ضرورت ہے مال کی، پیسے کی، غریب ہیں، کلاس ہیں، کیسے بھی ہے، تو مال کے ذریعے، پیسے کے ذریعے ان کی مدد کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ بہت بڑا نیک کام بھی ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اس لیے میلاد میں بتایا نا دل جیت لینا کسی کا، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، دل جیت لینا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم کسی کو راضی کر لیں وہ بات الگ ہے، لیکن اس طریقے سے مدد کرنے کے بعد انسان کو صرف بظاہر راضی نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا ہمیشہ کے لیے ہمیشہ دل جیت لیا جاتا ہے۔ اور جو انسان لوگوں کے دل جیتے، اللہ کے ولی جو آئے دنیا کے اندر انہوں نے دلوں پر زیادہ دھیان دیا، لوگوں کو دل خوش کرنے کی زیادہ کوشش کی۔ حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں کتنے غریب آئے، لیکن حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اللہ اکبر غریبوں کی مدد فرمائی، غریب نے جو مانگا آپ نے عطا کر دیا، دلوں کا بہت خیال کیا، دلوں کا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس میں جاؤ
تو دلوں کا خیال رکھو، اپنے دلوں کو قابو میں رکھو، اور کسی علم والے کے پاس بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر بیٹھو. کہ علم والا جو ہے وہ زبان کو پکڑتا ہے، اور اللہ والا جو ہے وہ دل تک کی خبر رکھتا ہے. اللہ والا جو ہے وہ دل تک کی خبر رکھتا ہے. تو اس لیے دل سنبھال کے بیٹھو اللہ والوں کے پاس میں، اور وہ دل کی صفائی پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور دلوں کو زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں، دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دل کو اللہ اکبر راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا 3 کام بہت مشکل ہیں، اور ہر حال میں اللہ کا ذکر. اب ہر حال میں ذکر اللہ کا کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر ابھی یہاں پر یہ تقریر ہو رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سن رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ گویا کہ آپ اگر اللہ رسول کا یہ ذکر سن رہے ہیں تو یہ بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ مال کمانے لیکن دکان میں بیٹھا ہے، کوئی فری لگا رہا ہے، کوئی کہیں کام کرنے جا رہا ہے. اب وہاں کام بھی کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، کام بگڑ جائے گا، کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، اگر آپ اللہ کی رضا کے مطابق کام کر رہے ہیں، یعنی کوئی حرام طریقہ کام کرنے کا، مال کمانے کا نہیں ہے، اور آپ پورے دن آپ نے محنت کی، پورے دن آپ نے محنت کی اور اللہ کی رضا کے لیے محنت سے کام کیا، تو وہ بھی آپ کا اللہ کے ذکر میں لکھا جائے گا، وہ بھی آپ کا اللہ کے ذکر میں لکھا جائے گا. اللہ اکبر. اور حضور اکثر اوقات پر، اکثر وقتوں میں حضور دعا فرمایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے حضور. مسجد سے نکلتے وقت دعا، مسجد کے آنے وقت دعا، کھانا کھانے سے پہلے دعا، کھانا کھانے کے بعد میں دعا، اور جو ہے سونے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، مٹی ڈالنے کی دعا، قبرستان جانے کی دعا، قبرستان سے آنے کی دعا. یہ تمام دعائیں گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور اللہ کے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ تو بے وجہ کسی چیز کی طرف دیکھتی بھی نہیں جب تک کہ کوئی مقصد نہ ہو. ایک اولیاء، ایک بزرگ تھے، وہ اپنے جھوپڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. ایک شخص آئے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے. تو آپ نے دیکھا ان کی جو ہے گھر تھا، ان کا جو کمرہ تھا، اس کی چھت جو ہے بڑا پوشیدہ ہو گئی ہے، یعنی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. وہ ایسا ہے جیسے دیکھنے کے لیے ایسے لگ رہی ہے جیسے گرنے والی ہے، ابھی ایسا محسوس ہو رہا تھا. تو کہا کہ آپ کی چھت یہ گرنے والی ہے اور آپ کو ذرا بھی ڈر محسوس نہیں، آپ نے دیکھا نہیں اس کے لیے؟ تو ان بزرگ نے، اللہ والوں نے کہا کہ مجھے 40 سال یہاں پر کمرے میں رہتے ہوئے ہو گئے، لیکن آج تک میں نے چھت کی طرف کو دیکھا ہی نہیں، چھت کی طرف کو ابھی تک دیکھا نہیں. کہا کہ ضرورت ہی نہیں پڑی دیکھنے کی، دیکھا نہیں. اس لیے جو اللہ کے ولی اتنے جو ہے پائے کے بزرگ ہوں، اتنے جو ہے اللہ اکبر نیک پرہیزگار ہوں، اتنے متقی ہوں، تو اللہ اکبر پھر اتنی ان کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہوگا. اور دعاؤں میں اثر ہونے کے لیے خلوص کی بھی ضرورت ہے. خلوص کی جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنی ہی دعائیں اثردار ہوں گی. ایک مؤذن تھے، اذان دینے والے، وہ اذان دیا کرتے تھے. اذان دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ اگر اذان دینے کا ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ آپس میں تلواریں چلنے لگے لوگوں کی، اتنا ثواب ہے اذان کا. تو انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 سال تک اذان دی بغیر کسی جو ہے مطلب بدلے کے، صرف اللہ کے ثواب کے لیے، بس اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. 20 سال اذان دی انہوں نے بہرحال. اور پھر اگلی صف میں نماز کے لیے حاضر رہے. 5 وقت کی نماز میں 20 سال تک روزانہ اگلی صف میں حاضر رہنا یہ معمولی بات ہے. 20 سال تک 5 وقت کی نماز میں اگلی صف میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز میں جماعت میں حاضر رہے. اور پھر ایک دن کیا ہوا، وہ لیٹ آئے، ایک دن نہیں آ سکے کسی وجہ سے 20 سال کے بعد میں، اور وہ اگلی صف میں نہیں بیٹھ پائے، پیچھے جگہ ملی ان کے لیے. جب پیچھے بیٹھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یار آج میں پیچھے بیٹھا ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، آج میں پیچھے بیٹھا ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، فوراً انہوں نے توبہ کی، یا اللہ میں نے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کیا، یہ لوگوں کے لیے 20 سال تک اگلی صف میں بیٹھا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھ کر کے. اس کے بعد میں توبہ کی اور 20 سال کی جو نمازیں تھیں وہ دہرائیں. کہا کہ میرے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ لوگ کیا کہیں؟ ارے لوگ کچھ بھی کہیں، میرا ارادہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا. بس اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، اس کا ثواب اللہ دینے والا ہے. اور 20 سال کی نمازیں دہرائیں، اللہ اکبر. پھر وہی خلوص، پھر وہی نیت، اللہ اکبر، نخالص کر دی انہوں نے. ایسے بزرگ تھے، ایسے اولیاء کرام تھے، اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ بتا رہا تھا میں، بس بات پوری ہونے والی ہے، کہ ہم حاجت مندوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں. تیسرا جملہ حضرت علی کا وہی تو تھا
کہ حاجت مندوں کی مدد کرنا، مالی امداد کرنا، تو اس کے لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. ہم کسی کی مدد کریں گے 100 روپے کی 200 روپے کی کسی غریب کی، تو لوگ ہماری تعریف کہیں گے، پیپر میں نام آئے گا، بہت سارے اس پر جو ہے نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں ویڈیو فوٹو کر کر کے کہ بھائی فلاں نے اتنا دیا ہے، فلاں نے اتنا دیا ہے، لوگ تعریف کریں گے، بس چرچا ہو جائے لوگوں کا، بس یہی کافی ہے. نہیں، سب بیکار ہے معاملہ. بس اتنا ہے کہ بس اللہ دیکھ رہا ہے، وہ لکھ لے، یہی کافی ہے ہمارے لیے. فرشتے دونوں طرف بیٹھے، وہ نیکی اور بدی لکھ رہے ہیں. اللہ کے لیے کرو گے اس کا اجر اللہ عطا فرمائے گا، اور اگر بندوں کو دکھانے کے لیے کہو گے تو بندہ کیا دے گا؟ تھوڑی دیر تعریف کرے گا، کل کو پھر تھوڑی سی غلطی کر تو پھر برائی کریں گے. بندے کی کیا ہے؟ بندے نے آج تعریف کری، کل کو پھر برائی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ اللہ سے لیں، صلہ اللہ سے لینا. اور جو صلہ اللہ دیتا ہے، جو صلہ بندہ دیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو صلہ اللہ دیتا ہے وہ قیامت تک کبھی زندگی میں ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ میدان محشر میں کام آنے والا ہے. تو مولا تعالیٰ ہم تمامی کو ان فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ ہر حال میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا ذکر کرنے کی اور غریب و محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، تمام نبیوں کا ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.